الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم عزیزو، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے ہیں۔ اس پوری زندگی کا نام اسلام ہے، جس میں صرف نماز نہیں ہے، اس میں روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، یہ تو بنیادی ارکان ہیں۔ ایک معاشرت ہے، ایک حسن اخلاق ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اس میں حیا ہے، پاک دامنی ہے۔ حبیب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی قید میں آئے، 10 آدمی تو قتل ہو گئے، ایک باقی رہے، بڑے خوبصورت، لمبے چوڑے۔ ایک رومی سردار نے کہا میں غلام بناؤں گا، پکڑ لیا۔ ایک دن کہنے لگے تو عیسائی ہو جائے تو تجھے اپنی جاگیر بھی دوں گا، بیٹی بھی نکاح میں دوں گا۔ کہنے لگے سارا جگ دے دے، تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب وہ تو شروع سے ہی بے غیرت، دین ہی غیرت سکھاتا ہے، دین نہ ہو تو غیرت نام کی چیزیں بازار میں بک جایا کرتی ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا میں تمہیں خلوت دیتا ہوں، اس سے منہ کالا کراؤ، پھر جب عورت کے چکر میں آئے گا تو سارے کام کرائے گا، شراب پیے گا، سارے کام کرے گا۔ 3 دن 3 رات میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت بتا رہا ہوں کہ آپ کون سی زندگی اس امت کو دے کر گئے، کیسی حیا والی زندگی، کیسی پاکیزہ زندگی اس امت کو دے کر گئے۔ آج کے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیاں جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اکٹھا پڑھتی ہیں، گھروں میں اکٹھا ماحول ہے، ہر جگہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں مرد اور عورت کا اختلاط۔ ان کے لیے اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ حیا کیا ہے، پاک دامنی کیا چیز ہوتی ہے، نظر کی حفاظت کیا چیز ہوتی ہے۔ تین دن 3 رات وہ لڑکی حبیب بن عمیر کو دعوت دیتی رہی، پھر دعوت دی، ان کی نظر کا پردہ نہ اٹھ سکا۔ 3 دن کے بعد وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو دیکھتا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ کہنے لگے اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میرے لیے ہر حرام حلال ہو چکا ہے کھانے پینے کے لحاظ سے۔ کہنے لگی تو تجھے روکتا کون ہے، تیرے میرے سوا تیسرا تو کوئی ہے نہیں۔ کہنے لگے میرا اللہ ہے جو تیرے میرے ساتھ ہے، مجھے رب سے حیا آتی ہے۔ اس نے کہا تیرے جیسے کو میں قتل کبھی نہ ہونے دوں، میں تجھے نکالوں گی۔ باہر نکل کے باپ سے کہنے لگی تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے، وہ تو پتہ نہیں لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے۔ 3 دن 3 رات اس نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، نہ کھایا نہ پیا۔ ایک رات کو آئی اور اسے خود ہی نکال دیا کہ جا نکل جا۔ تو اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے۔ دمشق کی لڑائی میں قیصر روم کی بیٹی قید میں آ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سالار ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ شاہ روم کی بیٹی ہے تو فوراً اس کو باندیوں کو، ساز و سامان کو جمع کروایا، 400 فوجیوں کا دستہ دیا اور کہا ہم بادشاہوں سے یہ سلوک کرتے ہیں،
ان کی شایان شان سلوک کرتے ہیں۔ کہا جاؤ اس کے باپ کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ دمشق سے انطاکیہ آج وہ ترکی میں ہے۔ 6-7 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ خود مسلمانوں کا لشکر اس کی بیٹی کو چھوڑنے گیا۔ آج ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں سے محفوظ نہیں۔ مسلمان کا بیٹا مسلمان کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے۔ وحشی درندے بن چکے ہیں۔ جیسے اوپر اللہ کمزور پڑ گیا، جیسے اوپر والے کو نظر نہیں آ رہا، جیسے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، جیسے انگاروں کی دمک چمک ختم ہو گئی ہے، یا فرشتوں کے گرز وہ پگھل گئے ہوں، جیسے موت نے کسی اور کی راہ دیکھ لی ہو۔ وہ سوچو تو صحیح، وہ اخلاق کہاں چلے گئے، وہ حیا کہاں چلی گئی، وہ پاک دامنی کہاں چلی گئی؟ جب قیصر کی بیٹی پہنچی انطاکیہ تو اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے، تو قیصر زارو قطار رویا، اور اس نے کہا کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ ان قریب میرے اس تخت کے بھی وہ مالک بنیں گے۔ وہ زمانے کی ایٹمی طاقت ہے۔ وہ اخلاق کی طاقت کو دیکھ کے کہنے لگا، اخلاق کی طاقت کو ایٹم فتح نہیں کر سکتا، اخلاق ایٹم کو فتح کرتے ہیں، ایٹم اخلاق کو فتح نہیں کرتے۔ یہ معاشرت ہمیں ملی تھی، یہ حیا ہمیں ملا تھا، یہ تقدس ہمیں ملا تھا، یہ پاک دامنی ہمیں ملی تھی، یہ ستھرائی ہمیں ملی تھی، تو نظر کبھی خراب نہیں اٹھ رہی، کبھی ہاتھ ظلم کی طرف نہیں اٹھ رہا۔ لیکن آج سارا معاشرہ ہی بدل چکا ہے، زمانہ ہی بدل چکا ہے، لوگ بدل چکے ہیں۔ تمہیں کیا بتاؤں، جب بنو امیہ کو زوال آیا تو بنو عباس غالب آ گئے، تو ابراہیم سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا بھاگا۔ یہ ایک جگہ حکمران تھا، وہاں سے بھاگتے بھاگتے کوفہ پہنچا۔ ایک نوجوان کو دیکھا، 20-25 مسلحہ سوار اس کے دائیں بائیں۔ کہنے لگا، بیٹا میں ڈرا ہوا ہوں، کچھ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ کہا، ہاں چچا مل سکتی ہے، آپ تشریف لائیں۔ اس کو لے گیا اور اپنے محل میں نوکروں کے سپرد کیا اور کہا ان کا خیال رکھا جائے۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ وہ نوجوان روزانہ ہتھیار سجائے اپنے مسلح دستے کو لے کر پھرتا شام کو لوٹ کر آتا۔ یہ کہنے لگے، میں اس کی خدمت اور اخلاق سے بہت متاثر تھا۔ میں نے کہا، بیٹا یہ کیا بات ہے، صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے؟ وہ کہنے لگا، چچا مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ کا قاتل کوفے میں چھپا ہوا ہے، اس کی تلاش میں نکلتا ہوں، مل نہیں رہا۔ کہا، کون ہے تیرے باپ کا قاتل؟ کہا، ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک، یہی جس کو پناہ دی ہوئی تھی۔ کہا، وہ ابراہیم سلیمان کا بیٹا، اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ اپنے راج میں اس لیے نکلتا ہوں کہ کہیں ملے تو قتل کر کے اپنا بدلہ چکاؤں۔ کہنے لگے، میں اس بچے کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو چھپا نہ سکا، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ میں نے کہا، بیٹا تیری مشقت ختم ہو گئی، تیرا سفر ختم ہو گیا، تیرا کام بن گیا، میں ابراہیم بن سلیمان تیرے سامنے ہوں۔ تو اپنے باپ کا بدلہ لے لے۔ تو اس کے لبوں پر ایک بڑی غمگین مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے لگا، چچا لگتا ہے تنہائی میں رہتے رہتے تیرا دل گھبرا گیا ہے، خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ کہا، نہیں بیٹے، اللہ کی قسم میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں، اور میں نے ہی تیرے باپ کو قتل کیا تھا۔ یہ گردن حاضر ہے۔ تو عرب عصیبت اور انتقام، اس کے بغیر تو عرب کا تصور نہ تھا۔ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ایک دم کھڑا ہوا، تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر ایمان ہے، ادھر انتقام ہے۔ انتقام کا جذبہ کہتا ہے کہ مار دو، مگر ایمان کہتا ہے بول دے چکے ہو، قول دے چکے ہو کہ امن کا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو ایسے کانپنا شروع کر دیا، لرزتا رہا، آخر ایمان نے فتح پائی، انتقام کی آگ بجھی اور وہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، چچا ان قریب تو اور میرا باپ بڑے بادشاہ کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونے والے ہو، وہاں میرا باپ تجھ سے خود ہی اپنا بدلہ لے لے گا۔ میں تجھے امن دے چکا ہوں، میری تلوار تجھ پہ نہیں اٹھ سکتی۔ تم دیکھتے نہیں ہو
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے قتل ہو رہے ہیں اور کس طرح آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ جب کبھی ہم زندہ تھے، وہ کہانی سنا رہا ہوں۔ اندلس کے قاضی، ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک عیسائی نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قاضی کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک عیسائی نوجوان، حضور مجھے پناہ چاہیے، میرے پیچھے لوگ ہیں۔ کہا بیٹا آ جاؤ۔ ایک کمرے میں ان کو بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو جوان بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے لوگ اندر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اکلوتا بیٹا تھا۔ کہا جی آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کس نے کیا؟ ایک عیسائی نوجوان نے کیا ہے، وہ یہیں کہیں چھپ گیا ہے۔ ہم اس کے پیچھے دوڑے ہیں کہ انہی گلیوں میں چھپ گیا ہے، ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں تلاش کرو، اس کی تدفین و تکفین کا انتظام کرو۔ جب تجہیز و تکفین ہو گئی، دفن بھی ہو گیا اور اس کے بعد آدھی رات بیت گئی تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ اس بچے نے دروازہ کھولا۔ کہا بیٹا تجھے پتہ بھی ہے تو نے کس کی گھر میں پناہ لی؟ کہا جی نہیں۔ کہا جس گھر کا چراغ گل کیا ہے اسی میں پناہ لینے آئے ہو۔ تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، تجھے امن دے چکا ہوں۔ یہ روٹی کا توشہ دان ہے، یہ تھیلے میں پیسے ہیں، یہاں سے بھاگ جا، باہر کہیں پکڑا گیا تو میں ذمہ دار نہیں، میری طرف سے تجھے امن ہے۔ یہ ایک زندگی تھی جو امت کو ملی تھی، بھول جو گئے، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ میرے محترم عزیزو، یہ زندگی حکومتیں پیدا نہیں کر سکتی۔ اسلام ڈنڈے سے آنے والا دین نہیں ہے، یہ اندر کی دنیا سے چلتا ہے، یہ طاقت کے بل بوتے پہ نہیں چلتا۔ پوری دنیا میں ایسی طاقت نہیں جو اندر کی مایا کے زندہ ہوئے بغیر مجھے دین پہ چلا دے۔ چلو نماز تو پڑھا دیں گے، روزے بھی رکھوا دیں گے، ماں کی خدمت کون کرائے گا، نظروں کو کون جھکائے گا، باپ کے آگے خادم کون بنائے گا؟ جب تک دین نہ ہوگا کون ماں کی خدمت کرتا ہے، کون اپنے باپ کے پاؤں دھوتا ہے؟ آج کی اولاد تو باپ کا گریبان پکڑتی ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو نے میرے واسطے آج تک کیا کیا ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے، باپ کو کہہ رہا تھا کہ میرے واسطے آج تک کیا کیا ہے؟ اللہ کا عرش کانپتا ہے جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے، اور جب ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے تو زمین آسمان تھر تھرا اٹھتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی؟ کہا اچھا کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرتی ہیں تو سمجھنا کہ آنے والی ہے۔ جب مسلمانوں کے بچے اپنے ماؤں کو، اپنے باپ کو ایسے ڈانٹیں جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔